سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں، جہاں پر آپ کی قبر ہے، یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے۔ یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے، پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا، نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے۔ مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے۔ 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا، لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی۔ ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں، آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے۔ بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے، اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے، مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو تو ہی کرتا ہے، دروازہ غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے۔ اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے۔ سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا۔ ایک رات ایسی آئی، 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی، اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی۔ صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی، تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی۔ ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے، اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے۔ تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا۔ ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے۔ حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا، لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے۔ کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی، اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا، لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خوب 90 لاکھ کو روشن بھی کر